اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معزز سامعین کرام، ہمیں اور آپ کو ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور پوری دنیا والوں کے لیے اسوہ حسنہ اور نجات کا معیار بنایا۔ اگر کسی کے پاس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی باتیں پہنچتی ہو، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو، اگر وہ آپ پر ایمان نہیں لاتا تو دنیا اور آخرت میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ اور سیرت مبارکہ ہمارے لیے سب سے قیمتی ورثہ، اور اللہ رب العالمین نے جو آپ کو آخری نبی بنا کر بھیجا، یہ مومنوں پر بہت بڑا اللہ رب العالمین نے احسان کیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا۔ تمام نعمتوں کے بیچ اللہ تبارک و تعالی نے جس نعمت کا تذکرہ فرمایا، جس احسان کا تذکرہ کیا ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ، کہ انہیں معاشرے اور انہیں سماج میں سے، انسانوں میں سے ایک شخص کو اللہ تبارک و تعالی نے نبی بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، جو اللہ تبارک و تعالی کے پیغامات کو، اللہ رب العالمین کے احکامات کو اور اللہ رب العالمین کی باتوں کو تم تک پہنچاتا ہے اور تمہیں سیدھے راہ کی طرف گامزن کرتا ہے، سیدھی راہ دکھاتا ہے، تمہیں سیدھی راہ دکھاتا ہے، شریعت مطہرہ کی باتیں بتاتا ہے۔ اور اس چیز کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا والوں کے لیے حجت بنا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بے شمار دلائل ہیں، اور ایسی ایسی دلائل ہیں کہ ایک پڑھا لکھا انسان، سائنٹسٹ ہو، جاہل ہو، وکیل ہو، عام سا مزدور ہو، مرد ہو، خواتین ہو، کوئی بھی شخص جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا مطالعہ کرتا ہے، وہ یہ ماننے پر مجبور ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ رب العالمین کے آخری رسول ہیں۔ اور ہم دنیا کے اندر کامیاب و کامران نہیں ہو سکتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے بغیر۔ اگر دنیا کے اندر امن و سکون اور چین کی زندگی گزارنی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے اتنے زیادہ شفیق اور اتنے زیادہ مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہربانی کا اندازہ آپ اس بخاری کی اس حدیث سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس آدمی کی سی ہے کمثل رجل استوقد نارا، جو آگ کا ایک الاؤ روشن کرتا ہے، اور آگ کا الاؤ روشن کرنے کے بعد اس میں پروانے اور پتنگے اڑ اڑ کر کے داخل ہوتے ہیں، اور وہ آدمی اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ رک نہیں رہا۔ ٹھیک اسی طرح سے میں تمہاری کمر پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم کے دہکتے ہوئے انگاروں سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تم جہنم کے انگاروں میں داخل ہوتے چلے جا رہے ہو۔ اور جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو آخری نبی اور رسول بنایا اور آپ پر دین اسلام کی تعلیمات کو مکمل کر دیا، اور قیامت تک جتنے بھی مسائل درپیش ہوں گے، جتنے بھی مسائل ہوں گے، ان سارے مسائل کا حل اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ دین اسلام کی تعلیم مکمل ہے،
اس میں نہ ذرہ برابر بھی کمی کی جا سکتی ہے، نہ ذرہ برابر بھی اس میں زیادتی کی جا سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر نعمت کو مکمل کر دی، اس میں ذرہ برابر بھی کمی کوئی زیادتی کی کوئی گنجائش نہیں۔ اور یہ تعلیمات اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا والوں کے سامنے واضح کر دیا، پوری دنیا والوں کے سامنے اللہ رب العالمین نے واضح کر دیا۔ اور جب اللہ رب العالمین نے آپ کو آخری نبی بنایا اور کامیابی اور کامرانی کا ضامن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے پر منحصر کر دیا، تو ضرورت اس بات کی تھی کہ اس دین کی حفاظت کی جاتی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی اور فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم ہی اس ذکر کے نازل کرنے والے ہیں، قرآن کریم کو نازل کرنے والے ہیں، شریعت مطہرہ کو نازل کرنے والے ہیں، اس دین کو نازل کرنے والے ہیں، اور ہم ہی محافظ ہیں، وانا له لحافظون، ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گویا فرمائی لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق او منصورین علی الحق لا يضر من خذلهم حتى يأتي امر اللہ۔ بخاری مسلم میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ایک گروہ اور ایک طبقہ، ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی، اور حق کیا ہے؟ قرآن و سنت پر قائم رہے گی، اس پر عمل کرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے واضح کر دیا، اس دین پر عمل کرتی رہے گی، اس کو سیکھتی رہے گی اور دوسروں کو سکھاتی رہے گی، اس کو سیکھتے رہے گی اور دوسروں کو سکھاتی رہے گی، اور جہاں پر بھی اس کا مخالف ہو اس کا ہمیشہ رد کرتی رہے گی۔ دین اسلام کی تعلیمات محفوظ ہے، لیکن جہاں پر عہد قدیم سے لے کر عہد اول سے لے کر اب تک ایک گروہ ہمیشہ اس پر عمل کرتی رہی ہے، وہیں پر ایک گروہ ایسا بھی ہے جو دین اسلام کی تعلیمات بھی، جو دین اسلام کے صاف شفاف چہروں کو اور صاف شفاف تعلیمات میں داغدار کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں، ان میں تحریف اور تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں گزشتہ قوموں کی طرح۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دین کے حفاظت کی ذمہ داری خود لے لی ہے، لہذا دین کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی بیشی کی کوئی گنجائش اللہ رب العالمین نے نہیں رکھی، اور دین اسلام محفوظ ہے۔ دین اسلام اب تک محفوظ ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہر دور کے علماء پر یہ ذمہ داری عائد کر دی کہ جب بھی دین اسلام پر حرف اٹھے، جب بھی مخالفت ہو دین اسلام پر، تو علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان کو صاف شفاف کر کے لوگوں کے سامنے، عوام کے سامنے واضح کر دے اور اس کو بیان کر دے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز بدعت ہے۔ بدعت دراصل سنت کا ضد ہے، جو اللہ تبارک و تعالی نے تعلیمات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر کے بھیجا تھا، اس تعلیمات کے مخالف چیز کو بدعت کہا جاتا ہے۔ بدعت کی لغوی تعریف الاختراع بغیر مثال سابق، کسی چیز کو ایجاد کرنا، نئے سرے سے ایجاد کرنا جس کا پہلے کوئی نمونہ موجود نہ ہو، اس کو بدعت کہا جاتا ہے لغوی اعتبار سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس لفظ کا استعمال قرآن مجید کے اندر بھی کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کے صفاتی ناموں میں سے ایک صفت بدیع ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بدیع السماوات والارض، اللہ رب العالمین نے زمین اور آسمان کو بغیر کسی مثال ثابت کے، بغیر کسی نمونے کے اللہ رب العالمین نے پیدا فرمایا، اس سے پہلے اس کا کوئی نمونہ موجود نہیں تھا۔ نیز اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا قل ما كنت بدعا من الرسل، آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی انوکھا رسول نہیں ہوں، میں کوئی نیا رسول نہیں ہوں،
بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کرام کو اس دار فانی کے اندر مبعوث فرمایا، وہ انسانوں ہی میں سے تھا، لہذا مجھے بھی اللہ تبارک و تعالی نے آخری نبی بنا کر اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا۔ بدعت کی جو شرعی تعریف ہے، مختلف علماء نے مختلف تعریفیں کی ہیں، لیکن سب سے جامع تعریف جو علامہ شاطبی رحمہ اللہ نے کی ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ بدعت کہتے ہیں دین اسلام کے اندر، شریعت مطہرہ کے اندر کوئی ایسی چیز کا ایجاد کرنا جس کی اصل اور جس کی دلیل شریعت کے اندر موجود نہ، جس کی دلیل شریعت کے اندر ہو ہی نہ، اس کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور اس کا بدعت کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غلو سے کام لیا جائے، مبالغہ کیا جائے، اللہ رب العالمین کی محبت اور اللہ رب العالمین کی چاہت میں اللہ رب العالمین کا متقرب بندہ بننے کے لیے بدعتی حضرات ایسے طریقے اپناتا ہے، ایک الگ طریقہ اپناتا ہے جس سے وہ سوچتا سمجھتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس اعمال سے خوش ہو جائے۔ لہذا اگر دین اسلام کے اندر کوئی چیز اصل ہے اور اس پر عمل نہیں کیا جا رہا ہے کسی وجوہ کے بنیاد پر، کسی سبب کے بنیاد پر، لیکن جب وہ وجوہ اور وہ سبب ختم ہو جائے اور پھر لوگ اس پر عمل کرنے لگے تو اس کو بدعت نہیں کہا جائے گا۔ جیسے تراویح کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن جماعت کے ساتھ لوگوں کو پڑھائی، پھر چوتھے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ امت کے جوش اور خروش کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ لاحق ہوا کہ کہیں یہ امت پر فرض نہ قرار دیا جائے، اور اگر یہ چیز فرض قرار دی جاتی تو امت مشقت میں پڑ جاتی۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے دن تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ نہیں پڑھائی۔ بعد میں جب حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے، اس دنیا سے رحلت کر چکے، تو یہ خدشہ ختم ہو چکا۔ پھر حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا اور کہا نعمت البدعۃ ھذہ، کیا ہی خوبصورت بدعت۔ یعنی یہ بدعت اس معنی میں ہے کہ جو لوگ الگ الگ طور پر نماز پڑھ رہے تھے، الگ الگ طور پر نماز ادا کر رہے تھے، اس کے مقابلے میں یہ نئی چیز تھی، اور اس کا عمل خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک نمازیں پڑھائی، اور صحابہ کرام سے بھی ایسا عمل اور ایسا ثبوت بھی ملتا ہے کہ صحابہ کرام نے جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں، اور صحابہ کرام کا عمل بھی ہمارے لیے حجت ہوا کرتا ہے۔ لہذا یہ چیز بدعت نہیں کہلائی۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں بدعت کی 2 تقسیم ہیں، 2 قسمیں۔ ایک بدعت جو زندگی کے عادات اور زندگی کے معاملات ہیں، جیسے نئی نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، یہ موبائل کا ایجاد کرنا، یہ مائک کا ایجاد کرنا، سواریوں کا ایجاد کرنا، پنکھے اور کولر وغیرہ کا ایجاد کرنا، یہ اصلاً مباح ہے۔ آپ ایک قاعدہ یاد رکھیں شریعت مطہرہ کا، جس کی بہت ساری حدیثوں کے اندر اور بہت ساری قرآن آیات میں دلیل موجود ہے۔ الاصل فی الاشیاء الاباحہ ما لم یرد دلیل علی التحریم، کہ اشیاء میں، دنیاوی معاملات میں اصل اباحت ہے، اصل حلال ہے، جب تک کہ حرمت کی کوئی دلیل موجود نہ ہو جائے۔ یعنی آپ ان کو یوں سمجھے کہ ہم سارے کام دنیاوی چیزوں میں کر سکتے ہیں، مگر وہ چیز نہیں کر سکتے جس کے متعلق شریعت اسلامیہ نے، شریعت مطہرہ نے منع کر دیا، ہم اس کو نہیں کریں گے کیونکہ اس کا حرمت شریعت کے اندر موجود ہے۔ بہت سارے لوگ یہ مغالطہ دیتے کہ یہ موبائل کا ایجاد کرنا، اس کا استعمال کرنا، سواریوں پر سوار ہونا، اسی طرح سے ہوائی جہاز کا سفر کرنا، اور خود تم بدعت، خود نئی چیز ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تم خود موجود نہیں تھے۔ ایسے لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا من احدث فی امرنا، کہ جو شخص ہماری شریعت میں، فی امرنا کا لفظ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہماری شریعت کے اندر جو نئی چیز ایجاد کرتا ہے، نئی چیز ایجاد کرتا ہے، نیا طریقہ اپناتا ہے، تو اس چیز کو بدعت کہا جائے گا، اور یہ چیز قابل مردود ہوا کرتی ہے۔ بدعت کی دوسری قسم عبادات اور دین کے اندر بدعت اختیار کرنا۔
یعنی جس کی اصل شریعت کے اندر موجود نہ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سنت ہے، سنت کے مخالف والا عمل، جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچتی ہو، نہ صحابہ کرام تک پہنچتی ہو، اس کو دین کے اندر بدعت کہا جاتا ہے۔ اب دین کے اندر بدعت کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک بدعت جو عقیدے کے اندر ہوا کرتی، اسی لیے سلف کہتے ہیں، سلف کے اندر بعض جو بدعتیں ہیں وہ عقیدے کے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں وہ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بدعتیں جہاں پائی جاتی ہیں اور جہاں پر تذکرہ ہوتا ہے قبر پرستی کا، نظر و نیاز کا، طواف کا، تعزیے کا اور میلاد وغیرہ کا، ان میں سے کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق عقیدے سے ہے، لیکن بہت ساری بدعتیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں تصوف کے نام سے، کسی نہ کسی مذہب اور کسی نہ کسی مسلک کے اندر، جس کے طرف ہمارا وہم و گمان اور ذہن نہیں جاتا۔ اور وہ بدعتیں کیا ہیں؟ اور ایسی بدعتیں جو عقیدے کے اندر پائی جاتی ہیں جس سے توحید اور ایمان کی مخالفت لازم آتی ہے، تو ایسے بدعت کو بدعت مکفرہ کہا جاتا ہے۔ یعنی ایسی بدعتیں جو انسان کو دین اسلام سے نکال دیتی، کفر تک لے جاتی ہیں، انسان کو کافر بنا دیتی۔ اب وہ بدعتیں کیا ہیں؟ اہل اسلام میں ایک گروہ گزرا ہے، ایک طبقہ گزرا ہے، گرچہ اس نام سے وہ جماعت نہیں پائی جاتی، معتزلہ اور جہمیہ، اس نام سے ابھی جماعتیں نہیں پائی جاتی، لیکن ان کا جو فکر ہے، جو ان کی سوچ ہے، وہ بہت ساری جماعتوں کے اندر پائی جاتی، بہت ساری جماعتوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک مثال میں آپ حضرات کے سامنے دیتا ہوں۔ ہمارا اور آپ کا اور سارے مسلمانوں کا اس بات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی، اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہے۔ اس کی بہت ساری دلیلیں ہیں قرآن، سنت اور اجماع کے درمیان۔ اجماع میں امام ابن العز حنفی رحمہ اللہ شرح عقیدۃ الطحاویہ کے اندر یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر مستوی ہے ذات کے اعتبار سے، اور اللہ رب العالمین کا جو علم ہے ساری چیزوں کو محیط ہے۔ اس کی بہت ساری قرآن و سنت کے اندر دلیل موجود ہیں، کم و بیش بہت زیادہ سے زیادہ یا زیادہ 1000 دلیلوں پر مشتمل ہے، یعنی 1000 دلیلوں سے بھی زائد چیزیں موجود ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اس کی دلیل موجود ہے۔ لیکن بہت سارے لوگوں کو آپ اگر پوچھیں گے کہ اللہ رب العالمین کہاں پر ہے، تو یہ کہیں گے اللہ رب العالمین فی کل مکان، ہر جگہ موجود۔ یہ غلط تصور ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ رب العالمین کا علم ہر چیز کو محیط ہے، اور اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے۔ اب امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو لے لیجیے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے ان کے شاگردوں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عرش پر نہیں ہے، آسمان میں نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے۔ پھر ان کے شاگردوں نے ان سے سوال کیا کہ میرے استاد محترم آپ یہ بتائیے ٹھیک ہے کہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین عرش پر ہے یا نہیں، آسمان پر ہے یا نہیں، ہمیں یہ نہیں معلوم۔ تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے کہا کہ وہ کفر والا عمل کرتا ہے، کفر کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ ایسے عقیدے ہیں جن پر تمام اہل سنت والجماعت کا اتفاق ہے۔ اشاعرہ اور ماتریدیہ کو اکثر لوگ نہیں جانتے کیونکہ وہ ہمارے درمیان نہیں پائے جاتے، لیکن ان کی جو سوچ ہے، جو ان کا جو فکر ہے، بہت سارے لوگوں کے درمیان پائی جاتی ہے۔ اور ان کا سوچ جو ہے اور ان کی جو فکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سارے اسماء و صفات جو قرآن اور حدیث کے اندر مروی ہے، جو ذکر ہے، ان ساروں کا رد کرتے ہیں اور ان کی تعویلات فاسدہ کے ذریعے سے کام لیتے ہیں۔ صرف 7 صفات کو مانتے ہیں جن کو صفات علمیہ کہا جاتا ہے۔ اسی کے بنیاد پر بہت سارے لوگ اپنے عقل کے بنیاد پر صحیح حدیثوں کا رد کر دیتے ہیں، صحیح حدیثوں کا رد کر دیتے ہیں اور اپنے اصول کے خلاف اور اپنے تہذیب کے خلاف ان چیزوں کا رد کر دیتے ہیں۔ ان بدعاتوں کا اختیار کرنا یہ عقیدے کے اندر بدعتیں کہلاتی ہے۔ طواف کرنا، قبروں کا طواف کرنا،
نظر و نیاز کرنا، یہ ایسی بدعتیں ہیں جن کو بدعت مکفرہ کہا جاتا ہے، اور یہ شرک اکبر ہے۔ اگر یہ کرتے ہوئے کوئی انسان مر جاتا ہے تو شرک کے متعلق جتنے بھی وعیدیں ہیں وہ اس انسان پر فٹ آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لئن اشرکت ليحبطن عملک، اگر آپ بھی شرک کرتے ہوئے مر جائیں تو آپ کے بھی سارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے، آپ کے بھی سارے اعمال ختم ہو جائیں گے۔ بدعت کی جو دوسری قسم ہے عبادات کے اندر، وہ ہے عبادات کے اندر بدعت۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے ابھی کہا کہ دنیاوی امور کے سلسلے میں، دنیاوی عادات کے سلسلے میں اصل اباحت کا ہے، اصل حلال ہے، لیکن اس کے برخلاف عبادات کے سلسلے میں اصل حرمت ہے، اصل حرام ہے۔ ہم کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتے، صرف اسی عبادت کو کر سکتے ہیں جس کی دلیل شریعت کے اندر موجود ہو، جس کی دلیل شریعت کے اندر موجود ہو، ہم صرف اسی عبادت کو کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی دوسری عبادت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل نہیں کیا جا سکتا، مگر جو قرآن اور سنت میں موجود ہے، جس کی سند نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک ملتی ہے اور جس پر صحابہ کرام نے عمل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا ہے، ہم اسی طور پر عبادت کریں گے، چاہے وہ ہماری نظروں میں وہ اعمال کتنے بھی زیادہ خوبصورت معلوم کیوں نہ ہو۔ بدعتی حضرات جو عمل کرتے ہیں وہ نیک نیت ہی سے کرتے ہیں، قرآن خوانی ہوتی ہے تو قرآن کی تلاوت ہی ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہوا کرتا ہے، اس وجہ سے یہ وہ بدعت کہلاتی ہے، اس وجہ سے وہ قابل مردود ہے۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ جو مشہور تابعی ہیں، کبار تابعین میں سے ہے، صحابی کے بیٹے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں فجر کی نماز پڑھنے کے لیے گیا، ایک شخص کو دیکھا کہ نماز پر نماز پڑھے چلے جا رہا، سجدے پر سجدہ اور رکوع پر رکوع کیا چلے جا رہا۔ میں نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم یہ کون سی نمازیں پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں نفل پڑھ رہا ہوں، ٹائم ہے، نفل پڑھنے لگ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا ایسا نہ کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہمیں نماز پڑھنے سے روک رہے ہیں؟ ایعذبنا اللہ علیہ الصلاۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نماز پڑھنے سے عذاب دے گا، نماز پڑھنے پر عذاب دے گا۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے کہا اللہ رب العالمین نماز پڑھنے پر تمہیں عذاب نہیں دے گا، بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے پر عذاب دے گا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم مخالفت کر رہے ہو، اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ سے کسی نے سوال کیا، مدینے سے سوال کیا کہ ہم احرام کہاں سے باندھیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صاف واضح حدیث کے اندر موجود ہے کہ مدینے والوں کا جو میقات ہے ذوالحلیفہ ہے، جن کو ابیار علی کہا جاتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ ابیار علی سے ذوالحلیفہ سے جا کر کے احرام باندھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارکہ سے احرام باندھیں تو کیا ہوگا؟ تو انہوں نے امام مالک رحمہ اللہ نے کہا کہ اس طرح کے عمل کرنے میں میں تمہارے سلسلے میں فتنے سے ڈرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس میں برائی کیا، اس میں حرج کیا ہے؟ ہماری نیت تو نیک ہے، ہم تو بھلائیوں میں زیادتی کر رہے ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ نے کیا ہی پیارا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا کہ تم ایک ایسے عمل، اس سے بڑھ کر کے فتنے کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ تم ایک ایسے عمل کرنے جا رہے ہو جس کے متعلق تمہارا گمان یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ فضیلت پانے سے قاصر رہے اور تم نے وہ فضیلت پانی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فضیلت معلوم نہیں پڑی اور تم نے وہ فضیلت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے تم عبادت کر سکتے؟ دنیا کے اندر کوئی بھی شخص ہو جائے، چاہے کتنا بھی بڑا زہاد اور عباد کیوں نہ ہو جائے، اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا شخص کیوں نہ ہو جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی عبادت نہیں کر سکتا۔ کوئی بھی شخص چاہے وہ کتنا بھی دعویٰ کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی بھی عبادت نہیں کر سکتا۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمارے اندر جو بدعتیں پائی جاتی ہیں ان بدعتوں کو جانے پہچانے۔ اگر ہماری زندگیوں کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں تو اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ چند اصول میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ ہمارے درمیان کون کون سی بدعتیں پائی جاتی ہیں، آپ خود سمجھ سکتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ جو اصول میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، اسی اصول کی بنیاد پر آپ ساری بدعتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔
اسی طرح سے اگر ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی بدعتیں پائی جاتی ہیں فوراً اس سے توبہ استغفار کریں اور صحیح عمل کی طرف، اس عمل کی طرف راغب ہوں جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتایا ہے اور صحابہ کرام نے ہمارے سامنے پیش کیا، اس پر عمل کرتے رہیں، کیونکہ یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے سے ہم دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر کامیاب و کامران ہو سکتے ہیں۔ اگر ہماری زندگی کے اندر بدعتیں پائی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہم مردود ٹھہرائے جائیں گے اور ہمارے اعمال ضائع و برباد بھی ہو سکتے ہیں، اللہ رب العالمین اس پر سزا بھی دے سکتا ہے۔ لہذا اس بدعات کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے آئندہ جمعہ بھی کچھ بنیادی باتیں بیان کروں گا، جس سے بدعات کو پہچاننے کی جو شکلیں ہیں وہ ساری چیزیں اور وہ بدعتیں آپ پہچان سکتے ہیں، اور بدعات کے نقصانات کیا ہیں، یعنی جس انسان کے اندر بدعتیں پائی جاتی ہیں ان کے اندر کیا خرابیاں پیدا ہوتی ہیں، کیا خرابیاں آ جاتی ہیں، اس کے متعلق چند چیزیں بیان کروں گا۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔